اللہ اللہ اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی اے لوگو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو دنیاوی مصیبتیں ہیں ان کے متعلق کافی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور جو آخرت کی مصیبتیں ہیں اس سے متعلق آج میں آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں گوش گزار کروں گا، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ آخرت کی جو مصیبت ہے وہ ہے جہنم کا عذاب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں جو مصیبتوں کی جگہ بنائی ہے اس کو جہنم کہتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی تکلیفیں ہیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے، ما من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اس میں دراصل اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کے پہلو کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ آخرت وہ کیا ہے، پھر اس سے آگے میں اپنے بیان کو جاری رکھوں گا۔ عقیدہ آخرت یہ مسلمانوں کا بہت اہم عقیدہ ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے رب کریم نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسل علیہم السلام کو بھیجا، اور ان میں سے کئی انبیاء اور رسل ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا فرمائی، توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ اس کے علاوہ کئی انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو صحائف دیے گئے۔ تو رب کریم نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو بھی بھیجا، اپنے کلام کو بھی اتارا، کتابیں بھی بھیجیں، اور انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں ہم نے تمہیں بطور امتحان بھیجا ہے، اب تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے نیکی کا اور دوسرا راستہ ہے بدی کا۔ ایک اچھا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ہے برائی کا۔ ایک راستہ وہ ہے جو تم کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو تم کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر بندوں کو یہ اختیار عطا فرما دیا کہ وہ اپنے اختیار سے اس میں سے جو بھی راستہ چاہیں چن لیں۔ اگر وہ برائی کا اور بدی کا راستہ چنیں گے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور اگر وہ نیکی کا راستہ، اچھا راستہ اختیار کریں گے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں۔ رب کریم جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو زندہ فرمائے گا، میدان محشر میں جمع فرمائے گا اور ان کا حساب لے گا۔ تو جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ عقیدہ آخرت ہے مسلمانوں کا، کہ یہ ہم کو آخرت کے متعلق اپنا
عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کا ایک اور جگہ رب کریم نے کچھ یوں بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے ہم نے اسے یعنی انسان کو دکھایا ہے اپنا راستہ، اب چاہے شکر گزار بنے یا چاہے احسان فراموش یعنی منکر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور برا راستہ بھی بتا دیا ہے، اور بندے کو یہ اختیار بھی عطا فرما دیا ہے کہ اب اس میں سے جو چاہے راستہ چن لے۔ اگر اچھے راستے پر چلے گا تو جنت کی نعمتیں ہیں، اور اگر برے راستے پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور جہنم کا عذاب ہے۔ پہلی صدی ہجری میں ایک فرقہ پیدا ہوا اور اس فرقے کا نام ہے جبریہ۔ تو یہ جبریہ فرقہ پیدا ہوا اور اس فرقے نے جو ہے وہ اپنا عقیدہ یہ بنایا کہ انسان جو ہے وہ بالکل مجبور ہے، وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو اس سے کرواتا ہے وہ کرتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جبریہ کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان بالکل مجبور ہے، دنیا میں وہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے تو وہ کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جبریہ کا عقیدہ تھا جو کہ بالکل اسلام کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، اس کے برعکس ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں بندہ جو کام کرتا ہے وہ دراصل اپنے اختیار کے ساتھ کرتا ہے، تو جبھی تو قیامت والے دن اس کا حساب کتاب ہوگا، جبھی تو قیامت والے دن اس سے پرسش کی جائے گی۔ اگر بندہ اپنا عقیدہ یہ بنا لے کہ بھئی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتا ہے تو ہم کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو قیامت والے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کسی قاتل کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا تو نے دنیا میں فلاں شخص کو کیوں قتل کیا، تو وہ تو یہ کہہ دے گا کہ اے اللہ میں نے خود سے تھوڑی قتل کیا ہے، تو نے مجھ سے قتل کروایا تھا تو میں نے قتل کر دیا، اگر تو مجھ سے قتل نہ کرواتا تو میں کبھی بھی یہ برا کام نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی شخص چوری کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، رب کریم اس سے پرسش فرمائے گا کہ ہاں بھائی بتا تو نے دنیا میں چوری کیوں کی تھی، تو وہ تو یہ کہہ دے گا کہ اے اللہ میں نے خود سے چوری تھوڑی کی تھی، تو نے مجھ سے چوری کروائی تھی تو میں نے چوری کر لی تھی، اگر تو مجھ سے چوری نہ کرواتا تو میں تو کبھی بھی چوری نہیں کرتا۔ اس لیے کہ میرا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے تو ہم کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو نے مجھ سے چوری کروائی تو اس لیے میں نے چوری کر لی، اگر تو نہ چاہتا تو میں کبھی بھی چوری نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی شخص حرام مال کھاتا ہے اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں بھائی بتا تو نے دنیا میں حرام خوری کیوں کی تھی، حرام مال کیوں کھایا تھا، تو وہ تو یہ کہہ دے گا کہ اے اللہ میں نے خود سے تھوڑی حرام مال کھایا تھا، تو نے مجھے کھلایا تو میں نے کھا لیا، اگر تو نہ چاہتا تو میں کبھی بھی حرام مال نہ کھاتا۔ تو یہ جو جبر کا عقیدہ ہے یہ جبریہ فرقے کا ہے کہ وہ انسان کو مجبور سمجھتے تھے کہ انسان بالکل مجبور ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے تو وہ بندہ کرتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
تو یہ گمراہ عقیدہ تھا جو کہ جبریہ فرقے کا تھا. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے اور اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں. ایک ہے اچھائی کا راستہ اور ایک ہے برائی کا راستہ. اب بندہ اپنے فہم و فراست سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان اپنے فہم و فراست، اپنی عقل سے اس راستے میں سے ایک راستے کو چن لیتا ہے. اگر وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو وہ بتائے گا کہ اے اللہ، میں نے نیکی کا کام کیا تھا. اور اگر اس نے کوئی برائی کا کام کیا اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو فرشتے یہی کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے اپنے اختیار سے یہ برائی کا کام کیا تھا، اور اسی وجہ سے پھر اس کو یا تو جنت یا جہنم، ان دونوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں بھیجا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کے پاس جبریہ فرقے کے کچھ لوگ آئے ان سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کہنے لگے کہ ہم اس مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل مجبور محض ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے کرواتا ہے تو وہ بندہ کرتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کہو، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یعنی اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما دیتا ہے تو اس کام کے لیے فرماتا ہے کن، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر کام ہوتا ہے تو انسان تو مجبور ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کے کرانے سے ہی کرتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو آیت مبارکہ ہے تو اس میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ یہ میری قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے، میں کسی بھی کام کے کرنے کے لیے مخلوق کا محتاج نہیں ہوں. کوئی بھی کام کرتا ہوں تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہوں، کسی کام کے کرنے کے لیے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہوں. تو اس میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کا فرشتوں پر عقیدہ ہے، فرشتوں پر ایمان ہے؟ تو وہ جو جبریہ فرقے کے لوگ آئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں بے شک ہم تو فرشتوں کو حق مانتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تو اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، قرآن کس کا کلام ہے؟ توریت کس کا کلام ہے؟ انجیل کس کا کلام ہے؟ زبور کس کا کلام ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کا کلام ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے جبریل کے ذریعے یہ کام کروایا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ بندوں کی زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ ہے، اللہ بندوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے. الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی پیدا کی، اسی نے موت کو پیدا کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی بندوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے ملک الموت علیہ السلام عزرائیل کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ وہ جائے اور بندے کو وفات دے، اس کو موت دے. وہ محتاج نہیں ہے،
اسرائیل کا ملکل موت کا، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے اسرائیل کے ذمے یہ کام لگایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ بندوں کو روزی رزق دینے والا کون ہے؟ تو کہنے لگے اللہ ہے، اللہ بندوں کو روزی اور رزق دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ بارش آسمان سے برسانے والا کون ہے؟ تو کہنے لگے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کو روزی اور رزق دینے میں اور آسمان سے بارش برسانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، لیکن میکائیل کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگایا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بندوں کو رزق بھی پہنچاتے ہیں اور آسمان سے بارش بھی برساتے ہیں۔ تو جب آپ نے ایسے دلائل دیے تو پھر وہ اپنے اس برے عقیدے سے توبہ کی انہوں نے، اور کہا کہ ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا ہے کہ بھئی بندہ جو بھی کرتا ہے بس اللہ کے کرانے سے ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے تو وہ کرتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارا غلط عقیدہ تھا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اور انہوں نے توبہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اس کو جو ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے، اور دو راستے دکھا دیے کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اور برے راستے پر بندہ جب چلتا ہے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے ما من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے کالے کرتوت ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو بندہ دنیا کے اندر نمازوں کو ضائع کرنے والا ہوگا تو جہنم کی مصیبت اس کو پہنچے گی۔ جو بندہ دنیا میں ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر قضا کرے گا تو جہنم کی مصیبت اس کو پہنچے گی۔ جو بندہ دنیا میں حرام مال کمائے گا، حرام مال کھائے گا تو جہنم کی مصیبت اس کو پہنچے گی۔ جو بندہ دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کرے گا تو یاد رکھیے یہ وہ برا کام ہے کہ جو جہنم کی مصیبت اس کو پہنچے گی۔ اور اسی کے لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم نے یہ کالے کرتوت کیے تھے تو اس کی وجہ سے یہ تمہارے لیے جہنم کی مصیبت تیار ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، زندگی نہایت ہی مختصر ہے۔ یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔